یہ ڈاکٹر امجد کا جنازہ تھا۔ ڈاکٹر امجد ایڈن ہاؤسنگ اسکیم کا مالک تھا۔ ان کے والد ڈپٹی کمشنر تھے۔ یہ آئی جی پنجاب سردار محمد چودھری کا داماد بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت سے اتنا نوازا کہ وہ دولت کے نشے میں دھت ہو کر اپنے آپ کو بھول گیا اور اس گڑھے میں دھنستا گیا۔ اس نے سب سے پہلے ایڈن اسکیم کے 13,000 ممبر سے 10 ارب روپے ہڑپ لیے، اور پھر اس نے پیپلز پارٹی کے دور میں نظر گوندل کے بھائی ظفر گوندل سے مل کر EOBI کی رقم بھی نکل لی۔ ڈاکٹر امجد نے فرضی پلاٹ دے کر ظفر گوندل سے 2 ارب روپے لیے۔ بعد ازاں دونوں نے آدھی آدھی رقم تقسیم کر لی۔ متاثرین نے احتجاج شروع کر دیا۔ افتخار محمد چودھری جو اس وقت کے چیف جسٹس تھے، انہوں نے سو موٹو لیا۔ بعد ازاں عدالت میں پیشیاں شروع ہو گئیں۔ لاہور کے ایک وکیل کے ذریعے چیف جسٹس اور ملزم کے درمیان رابطہ ہوا، اور یہ رابطہ بہت جلد رشتہ داری میں بدل گیا۔ ڈاکٹر کے صاحبزادے مرتضیٰ امجد اور چیف کی صاحبزادی افرا افتخار شادی کے بندھن میں بندھ گئے، اور یوں ایڈن ہاؤسنگ اسکیم EOBI کے کیسز دفن ہو گئے۔ وقت بدلا، نیب کے مقدمات شروع ہو گئے۔ سارا خاندان ملک چھوڑ کر بھاگ گیا۔ نیب نے ریڈ وارنٹ جاری کر دیے۔ FIA نے 26 دسمبر 2018 کو ڈاکٹر امجد کو دبئی سے گرفتار کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج نے ریڈ وارنٹ کو غیر قانونی قرار دے دیا، اور یہ پورا خاندان کینیڈا چلا گیا۔ کیسز چلتے رہے، اور افتخار چودھری کا اثر رسوخ ڈاکٹر امجد کو بچاتا رہا، اور فراڈ کی رقم 25 ارب تک پہنچ گئی۔ اس دوران ڈاکٹر صاحب بارگیننگ پر بھی راضی ہو گئے، مگر وہ 3 ارب دے کر 25 ارب ہڑپ کرنا چاہتا تھا، مگر نیب نہیں مانا۔ اس دوران ڈاکٹر امجد کسی پراسرار بیماری کا شکار ہو گیا۔ پاکستان آیا، علاج شروع ہوا، لیکن طبیعت بگڑتی گئی۔ دنیا بھر کے ڈاکٹرز، ادویات اور افتخار محمد چودھری کا اثر بھی مانند پڑ گیا، اور ڈاکٹر امجد بالآخر 23 اگست 2021 کو لاہور میں دم توڑ گیا۔ لواحقین نے اسے خاموشی کے ساتھ دفن کرنے کی کوشش کی، مگر متاثرین کو خبر مل گئی۔ وہ پلے کارڈ اور پوسٹرز لے کر اس کے گھر گئے، اور بعد میں اس کے جنازے پر چلے گئے، اور ہماری رقم واپس کرو گے کے نعرے لگاتے رہے۔ پولیس کو بلایا گیا، پولیس کی مدد سے جنازہ اٹھایا گیا، اور انہی کی نگرانی میں ڈاکٹر امجد کو دفن کیا گیا۔ اس واقعے کے 8 دن بعد متاثرین اس کی قبر پر بھی گئے۔ بعد ازاں خاندان والوں نے قبر پر گارڈ بھی تعینات کر دیے۔ یہ انتہائی عبرتناک واقعہ ہے۔ مزید اس سے بھی بڑی عبرت ملاحظہ فرمائیں۔ ڈاکٹر امجد نے جن بچوں اور خاندان کے لیے 25 ارب کا فراڈ کیا، وہ جنازے کے وقت کینیڈا میں بیٹھے رہے۔ ان میں سے کوئی بھی شخص اس کو مٹی کے حوالے کرنے بھی نہ آیا۔ یہ واقعہ دولت کے پیچھے دوڑنے والے بیوقوفوں کے لیے نشان عبرت ہے۔ پیسے کی ہوس انسان کو انسان نہیں، فرعون بنا دیتی ہے۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ دولت آخر ہے کیا؟ یہ صرف کاغذ کے ٹکڑے ہیں۔ یہ پھٹ بھی سکتے ہیں، اور جل بھی سکتے ہیں، اور کینسل بھی ہو سکتے ہیں۔ یا پھر دولت اللہ کی زمین کے چند ٹکڑے ہیں۔ ان ٹکڑوں کا اصل مالک کون ہے؟ ہمارا خدا۔ یہ رب جب چاہے جسے نواز دے، جب چاہے فنا کر دے۔ ہم دولت کی ہوس میں اتنے پاگل ہو جاتے ہیں کہ ہم ایمان اور ضمیر بھی بیچ دیتے ہیں۔ یہ ہم کس کے لیے کرتے ہیں؟ ان کے لیے جو آنکھیں بند ہوتے ہی ہمارے مال کے لیے ایک دوسرے کا گلا کاٹ دیتے ہیں، یا اس اولاد کے لیے جو اپنے باپ کے جنازے کو کندھا دینے بھی نہیں آتی اور دفن بھی پرایا کرتے ہیں۔ زندگی کی رسی کبھی بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ حقیقت جتنی جلدی سمجھ لی جائے، زندگی اتنی ہی آسان ہو جاتی ہے۔ ہوس، زر پرستی اور لالچ انسان کے لیے آخرت میں کیڑے مکوڑوں کا سبب بنتا ہے، اور اس جہاں میں بھی ضلالت اور رسوائی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگ عبرت حاصل کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ویڈیو بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔